بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص سہرا پیر کامل اہرا رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے الحمدللہ۔ آج کی 10ویں شب عشرہ رحمت، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے گھر کا مہمان بنایا، اور پھر آج کی شب کو ام المؤمنین ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے بھی نسبت ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت و سنت اعتکاف۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بہت بڑی ہستی، بہت بڑی اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی ہے، یہاں تک کہ علماء نے اس بات کو لکھا، صالحین نے اس بات کو لکھا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وسیلہ جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی پیش کرتا ہے تو رب اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وسیلہ پیش کیا جائے تو حضور بھی رد نہیں کرتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوائے حضرت ابراہیم کے باقی حضور کی جتنی شہزادیاں ہوئیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے سب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے۔ سیدہ کائنات کی امی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، بہت زیادہ آپ نے حضور کا ساتھ دیا ہے، بہت زیادہ ساتھ دیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 برس کی، اور آپ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے نکاح فرمایا تو سیدہ خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے کیا۔ عرب کے اندر آپ بہت بڑی تاجرہ تھیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بہت بڑی تجارت فرماتی تھی۔ جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے آپ وابستہ ہو گئیں، واہ واہ،
آج میں نے یہی سوچا کہ یار سورہ یوسف بھی ہے اور سیدہ خدیجہ کی بات بھی ہے، تو بس بہت بڑی نسبتیں ہیں اور بہت بڑی سعادتیں ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب عقد میں آپ آئیں اور سرکار نے جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرمایا تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا سب مال اللہ کے محبوب پر قربان کر دیا۔ اس وقت جب اللہ کے محبوب تنہا تھے، اس وقت جس ہستی نے رسول اللہ کا ساتھ دیا وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ کاش ہماری بہنوں کو، ہماری گھر کی خواتین کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے، کاش سمجھ آ جائے۔ ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی، ہماری خواتین کی تو اپنی خواہشات ہی پوری نہیں ہوتی، اور ایسا بھی لگتا ہے کہ ہماری خواتین کو دین کے کام سے کچھ لگے وگے ہی نہیں، ایسا بھی لگتا ہے کوئی شغف نہیں دین کے کام سے۔ حالانکہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی اگر سیرت کو دیکھیں تو رسول اللہ کا سب سے زیادہ ساتھ دینے والی وہ آپ ہیں، ہر کام میں حضور کے ساتھ کھڑی رہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جلوہ گر ہیں، غار حرا دیکھا ہے آپ نے؟ بولیں، غار حرا دیکھا ہے؟ چڑھنا اسٹیپ بن گئے، بہت اچھا ہو گیا ہے، تو بھی اگر آپ نے چڑھنا ہے نارمل اسپیڈ میں اور تھوڑا آرام کرنا ہے تو 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس وقت اتنی سہولت کے بعد بھی 1.25 گھنٹہ لگتا ہے اوپر چڑھنے میں۔ 1450 سال پہلے کم و بیش سیدہ خدیجۃ الکبریٰ غار حرا میں حضور جلوہ گر ہیں تو سرکار کی خدمت کے لیے روزانہ اپنے گھر سے مکے سے غار حرا پر حاضر ہوتی تھے۔ بلا تمثیل عورت کا تو پھر یہ کردار ہے نا، پوری زندگی کیا مرد ہی خدمت کرتا رہے عورت کی اور اس کی خواہشات ہی پوری نہ ہو؟ کبھی تو ہماری عورتوں کا بھی تو ذہن بنے نا کہ کچھ دین کا بھی کام ہے۔ عورتوں کا ذہن نہیں، تبھی تو پھر آگے نسلوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ موضوع میرا پھر بہت آگے چلا جائے گا۔ اگر آپ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو پڑھیں نا تو مرد بھی شرم سے جو ہے نا وہ اپنے سروں کو جھکا لیں کہ ہم نے تو کوئی دین کے کام کے حوالے سے سوچا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے کتنا کام لیا۔ جب سرکار پر وحی نازل ہوئی، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جب حجرے میں تشریف فرمائے تو سیدہ خدیجہ آپ کے پاس موجود ہیں، یعنی ہر لمحے ہر معاملے میں رسول اللہ کا ساتھ دینے والی، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ اور شان یہ ہے اللہ اکبر کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ سیدہ خدیجہ نے وصال پہلے ہی فرما لیا، لیکن حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جتنے بھی نکاح فرمائے سیدہ خدیجہ کو حضور ہر وقت یاد رکھتے ہیں، سرکار یاد رکھتے ہیں۔ فرمائیں کہ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے، کوئی تحفے تحائف کی تقسیم کی بات آتی تو سرکار سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھر پر بھی وہ تحفے اور قربانی کا گوشت بھیجا کرتے تھے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اتنا رسول اللہ کے دل میں خوش کیا۔ اور ایک موقع پر تو جبریل امین نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، رب آپ کی زوجہ خدیجہ کو سلام فرماتا ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی یہ شان ہے۔ اور جب آپ دنیا سے پردہ فرماتی ہیں سیدہ خدیجہ تو اس وقت تک، بیٹا بوتل نیچے ہاتھ میں رکھو نا، اس وقت تک نماز جنازہ کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تدریجاً احکامات نازل ہوئے ہیں۔ تو جب سیدہ خدیجہ نے پردہ فرمایا تو اس وقت نماز جنازہ کے احکامات اسلام میں باقاعدہ نافذ نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت یہ فرمائی کہ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مزار پر انوار جب بنا، یعنی آپ کی قبر کو کھودا گیا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس میں تشریف فرما ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آرام فرمایا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی قبر کو رسول اللہ کے جسم سے خوب برکتیں ملی، پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ قبر میں تشریف لے گئیں۔ اور
بڑے بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمیں 2 رکعت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرنے کی برکت سے اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے. تو جو چاہتا ہے اسے دنیا آخرت کی نعمتیں ملیں تو وہ آج ہی سے روزانہ 2 نفل پنجتن پاک اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پڑھ لیں. پنجتن پاک میں سرکار مولا علی سیدہ کائنات امام حسن امام حسین، یہ 2 نفل اور 2 نفل سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ ایسا کرم ہوگا کہ ہماری سوچ بھی نہیں ہے. پھر آج ہم نے نماز تراویح میں سورہ یوسف کی تلاوت کو مکمل کیا ہے. میں جو نا تفسیر میں جو اس کا خلاصہ لکھا نا وہ میں چاہتا ہوں کہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں. سورہ یوسف بہت جامعیت والی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کو، اس واقعے کو احسن القصص فرمایا کہ تمام قصوں میں بہترین قصہ سورہ یوسف کا ہے. بولیں سبحان اللہ. اور اس میں علماء نے اس بات کو لکھا، توجہ رکھیے گا، آپ نے توجہ رکھنی ہے تاکہ بات وقت میں آپ تک میں رکھ سکوں. فرمایا ہے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بتا کر تسلی دی کہ جس طرح برادران یوسف یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ناپاک منصوبے ناکام ہوئے اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نامراد کیا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمتوں کو تسلیم کرنا پڑا. سب بھائیوں نے بھی آپ کی شان کو پھر مانا. تو اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتے کہ محبوب ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ قریش آپ کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے اور آپ کے دامن رحمت سے یہ بھی وابستہ ہو کر نجات کو پائیں گے. اب غور کیجئے گا، یوں تو قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات آئے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو جو احسن القصص کہا کہ سب قصوں میں بہترین قصہ، فرمائے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ انسان کی زندگی کے جو معاملات نشیب و فراز اور اس کے اندر جو دشواریاں، جو تکالیف اور انسان کو جن معاملات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان تمام معاملات کا سامنا کیا اور ہر مرحلے کو طے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو عظیم الشان منازل عطا فرمائی. فرمایا کہ ابتدا میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی موجود ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد موجود ہیں. ٹھیک، اللہ رب العالمین نے آخر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اب جب حضرت یوسف پیدا ہوئے نا تو آپ کا حسن و جمال بے نظیر و بے مثال اور آپ اپنے والد کی توجہ کا مرکز بن گئے اور بیٹوں کے مقابلے میں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے، بہت زیادہ محبت کرتے. اور حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت آپ کرتے تو ابتدا میں بھائیوں کو حسد ہو گیا اور بھائیوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہو گئی، یہ یوسف کے آتے ہی سب توجہ کا مرکز یہ بن گئے اور ہمیں نہیں پوچھ رہا کوئی. یہ بات ان کے ذہن میں آئی تو بھائیوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں، اور نعوذ باللہ ابتدا میں مشورہ یہ ہوا کہ ان کو قتل کر دیتے ہیں. تو پھر بھائیوں نے کہا نہیں قتل تو نہیں کرتے، ایک کام کرتے ہیں ان کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں. تو کہا کنویں میں ڈال دیں گے تو پھر اس کے بعد تو نتیجہ بھی یہی ہے کہ کنویں میں جانے کے بعد بھی دنیا سے چلے جائیں گے. خیر پھر بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ
والد کی تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور والد تو ان کے حوالے سے بہت زیادہ سینسیٹیو ہیں۔ بھائی پہنچے اور بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی اپنے والد سے کہنے لگے کہ ہم بھی جو ہے نا شکار پہ جاتے ہیں اور ہم بھی باہر جنگلات کی طرف جاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم یوسف کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں اور ان کا بھی ہم خیال رکھیں گے، یہ بھی تھوڑا ہمارے ساتھ کھیل لیں گے، انجوائے کر لیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے جس انداز میں چاہا اجازت لی۔ اب جب اجازت لینے کے لیے یہ سب بھائی پہنچے تھے نا، تو بہت احترام کر رہے تھے۔ کوئی حضرت یوسف علیہ السلام کو چوم رہا تھا، کوئی اٹھا رہا تھا، کوئی کاندھے پہ بٹھا رہا تھا، یعنی والد کو تسلی دلانے کے لیے کہ فکر نہ کریں، یہ ہمارا بھائی ہے، ہم اتنے مضبوط بھائی ہیں 12 کے قریب، تو ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے چھوٹے بھائی کی طرف کون آئے گا، فکر نہیں کریں، ان کو اجازت دیں۔ خیر وہ جیسے ہی لے کر نکلے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے ابھی اوجل ہونا تھا کہ نعوذ باللہ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم کرنا شروع کیا۔ کسی نے کاندھے سے نیچے گرا دیا، اور جس نے جو چاہا۔ اب دیکھیں ابتدا میں انسان کو حسد ہو تو کہاں تک لے جاتا ہے، اس میں بے شمار بات ہے، میں تو صرف جو مختصر کر سکوں گا وہ کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا نازیبہ حرکتیں کرنا شروع کر دی، ایذا دی، تکلیفیں دی۔ توجہ رکھنا، اب جیسے ہی کنویں کے قریب معاملہ آیا تو بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ان کو جو ہے نا رسی سے باندھ کر کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ اب جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی منڈھیڑ سے اوپر سے نیچے کی طرف بھائیوں نے ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو پھر ہے نا، فرمایا واللہ غالب علی امرہ، انسان کی کیا تدبیر ہے، ہر تدبیر پر اللہ رب العالمین کا حکم غالب ہے، انسان کیا کر سکتا ہے۔ ظاہری طور پر غور کیجئے گا، ظاہری طور پر بھائیوں کی بات مکمل ہو گئی، ظاہری طور پر بھائیوں نے کہا کہ قصہ مکمل، ہمیشہ کے لیے یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ سائیڈ لائن، ٹینشن ختم۔ اور بھائیوں نے یہ بھی مشورہ کر لیا کہ ہم ان کو کنویں میں نعوذ باللہ ڈال دیتے ہیں اور پھر والد کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور والد کے پاس جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قمیص ہے اس کو جو ہے نا ہم خون میں رنگ دیں گے، اور والد کو کہیں گے کہ بھیڑیا جو ہے نا وہ کھا گیا، اور ہم کیا کریں، ہم تو شکار پہ تھے، توجہ نہیں تھی، پیچھے سے بھیڑیے نے جنگل میں آ کر حضرت یوسف کو کھا گیا۔ انہوں نے سب پلاننگ کر لی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیسے ہی کنویں میں ڈالا، رب نے جبریل کو حکم دیا، حضرت جبریل سدرہ سے چلے اور کنویں میں نیچے پہنچنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو پروں پہ روکا، بلند آواز سے بول۔ یہاں آئی پہلی مدد۔ حضرت یوسف تو خاموش ہیں، بس وہ حیران ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر بھی 10-12 سال کے قریب تھی، بہت چھوٹی عمر کے تھے۔ حیران ہے کہ اتنے اٹے کٹے میرے بھائی ہیں، ابھی تو مجھے چوم رہے تھے اور اب مجھے اندھیرے کنویں میں پھینک رہے ہیں۔ آپ خاموش ہیں، رب کی رضا پر راضی ہیں، کیونکہ آپ نے جو خواب دیکھا تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عظیم الشان سلطنت مقام مرتبہ عطا کرے گا، اور بھائی بھی سب آپ کے مقام و مرتبے کے سامنے اپنی گردن کو جھکائیں گے، آپ کو اس پہ بھروسہ تھا۔ اب کنویں میں ڈال دیا، حضرت جبریل امین نے روکا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ہی ایک اچھے سے پتھر پہ بٹھا دیا۔ یہاں سے بھائی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، کیونکہ کرتا تو اتار لیا تھا انہوں نے حضرت یوسف کا، اور کرتا اتار کر پھر انہوں نے ڈال دیا تھا۔ کہنے لگے کہ ابو جان یہ معاملہ ہوا ہے، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اور بھیڑیا جو ہے نا حضرت یوسف کو کھا گیا۔ حضرت یعقوب نے ایک بات کہی کہ یہ اتنا سمجھدار بھیڑیا کہاں سے آیا کہ میرے یوسف کو تو کھا گیا وہ، لیکن ان کے قمیص کو نہیں کھایا اس نے، اور اس بھیڑیے نے پہلے یوسف کا قمیص اتارا۔ آپ کو پتہ ہے جو بندہ 2 نمبری کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو چھوڑ جاتا ہے نا، تاکہ اس کی 2 نمبری پکڑی جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کہنے لگے وہ بھیڑیا اتنا سمجھدار ہے کہ پہلے اس نے قمیص اتارا ہے میرے بیٹے کا اور پھر میرے بیٹے کو کھایا ہے۔ یوسف چلے گئے اور قمیص ان کا رہ گیا۔ خیر آپ نے ایک بات فرمائی، فرمایا فصبر جمیل، سب سے پہلی بات بڑی بات ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر جب یہ بات پہنچی نا کہ انہوں نے مجھ سے یوسف کو جدا کر دیا، آپ کہنے لگے واللہ المستعان علی ما تصفون،
تم جو میرے سامنے باتیں کر رہے ہو نا، میں اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارتا ہوں اور میں رب کی رضا پر راضی ہوں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر موجود ہیں۔ بھائی کیا سمجھے کہ قصہ ختم ہو گیا، کنویں میں چلے گئے، بات ختم ہو گئی؟ وہاں سے ایک، یہ دیکھو رب ہے کیسے راستے بناتا ہے، وہاں سے ایک قافلہ گزرتا ہے، انہیں پانی کی حاجت ہوتی ہے۔ پانی لینے کے لیے وہ بڑا سا ڈول جب کنویں میں ڈالتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت سا چھوٹا سا لڑکا وہاں پر 8-10 سال کا موجود ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کو پکڑ کے ڈول کے ذریعے باہر آ گئے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ حضرت جبریل نے جب کنویں کے اندر حضرت یوسف کو روک لیا تو باہر بھی نکال دیتے، لیکن حضرت یوسف کو اگر باہر نکال دیتے تو یہ معاملات آگے ہونے والے نہ ہوتے جو ہونے تھے۔ رب ہے نا، اوہو رب ہے، چاہتے تو حضرت جبریل باہر بھی نکال دیتے، لیکن اگر باہر نکال دیتے تو حضرت یوسف کے پھر بازار مصر میں قیمت کیسے لگتی، پھر عزیز مصر کے یہاں کیسے پہنچتے، پھر سب امتحان کیسے ہوتے؟ آپ کو تو امتحان دینا تھا۔ خیر جب آپ قافلے کے اندر شامل ہو گئے، مختصر یہ ہے کہ قافلے والے لے کر چلے، وہ خوش ہو گئے کہ ہم تو پانی لینے چلے تھے، ہمیں تو فری میں کوئی غلام بھی مل گیا۔ انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھا۔ باتیں تو بہت ہیں، میں اس کو بالکل کاٹتے ہوئے چل رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے ساتھ رکھا اور قافلے والوں نے سوچا کہ ہم تھوڑی سی قیمت پر ان کو آگے فروخت کر دیں گے۔ خیر مختصر یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے جایا گیا اور مصر کے بازار کے اندر آپ علیہ السلام کی بولی لگ رہی ہے۔ کہاں حضرت یعقوب کی آنکھوں کے تارے، کہاں 12 بھائیوں کے اتنے محبت والے اور اتنے حسن و جمال والے انبیاء کے گھرانے میں، اور خود بھی اللہ کے نبی، اتنی بڑی شان، صرف خاموش ہے، دیکھ رہے رب کی حکمت اور مشیت کہ پہلے میں کنویں میں پہنچا، کنویں سے میں قافلے والوں کے ساتھ چلا، اب قافلے والوں کے بعد میں مصر کے بازار میں میری بولی لگ رہی ہے۔ چپ ہیں آپ، خاموش ہے، سب نے بولی لگائی، لیکن جو عزیز مصر تھا، جو بادشاہ کا وزیر اعظم تھا، اس نے سب سے زیادہ بولی لگائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اب یہاں دیکھیں جو آزمائش تھی کہ بھائیوں کی تکلیفیں برداشت کی، بھائی رسی سے باندھ رہے ہیں، آپ نے برداشت کیا، پھر کنویں میں پہنچے، وہ برداشت کیا، پھر قافلے میں چلے، وہ برداشت کیا، قافلے والوں کے ظلم کو، پھر مصر کے بازار میں آپ کی قیمت لگی، یہ سب کچھ برداشت کرنے کے بعد جب عزیز مصر نے، یعنی مصر کے وزیر اعظم نے جب آپ کو خرید لیا تو اس کے یہاں اولاد نہیں تھی۔ جب اس نے خرید لیا تو اس نے اپنے گھر پہ آ کر کہا وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا۔ تو عزیز مصر نے اپنی زوجہ کو کہا یہ خوبصورت لڑکا ہمارے ہاتھ میں آ گیا، میں نے اس کو خرید لیا ہے، اس سے ہم بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھائیں گے اور اس کو ہم اپنی اولاد بھی بنا لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین کے اندر ایک سکونت عطا کر دی۔ یعنی پہلے وہ کنویں میں تھے، بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے، یہ سب کرتے کرتے اب وہ مصر کے وزیر اعظم کے مال کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر محل کے اندر یہ موجود ہیں۔ تو جو دیگر تکالیف تھی کھانے پینے کی، رہنے کی، کام کرنے کی، اور ظاہری طور پر جو آپ کی قیمتیں لگیں، جو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ظاہری طور پر غلامی کے سلسلے سے گزرنا پڑا، اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے آپ کو نکالا، اب آپ وزیر اعظم کے محل کے اندر موجود ہیں۔ لیکن ابھی آپ کی آزمائش پوری نہیں ہوئی، آپ وہاں پر موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا۔ اب وہاں پر کیا ہوا، یہ امتحان، توجہ، یہ امتحان ایک الگ اینگل کا تھا جو آپ نے طے کیا۔ دوسرا امتحان یہ ہوا کہ اللہ نے آپ کو حسن و جمال بہت دیا تھا، تقریباً آپ نے 6-8 سال جب گزار لیے تو آپ اور جوانی پر پہنچے، تو وہاں پر عزیز مصر کی زوجہ نے موقع دیکھ کر وقالت حیت لک، تمام دروازوں کو بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف گناہ کی دعوت دی۔ اب جس کو
منزل چاہیے نا وہ دیکھے کہ کیسی کیسی معاملہ سے گزرنا پڑتا ہے، اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا پھر وہ امتحان کو کیسے طے کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اس نے کہا کہ اگر اے یوسف آپ نے میری بات کو نہ مانا تو پھر میں آپ کو قید کروا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب 7 دروازوں کے اندر لے کر پھر اپنی طرف بلایا گیا، آپ دوڑے، اللہ رب العالمین نے مدد کی، جس دروازے پر پہنچتے وہ دروازہ کھلتا جاتا، اور آپ نے فرمایا میں اس گناہ کی طرف نہیں آ سکتا، کون گناہ کی دعوت دے رہی ہے؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی۔ اب جیسے ہی باہر نکلے تو پتہ چل گیا، تو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا کہ آپ نے نعوذ باللہ الیاذ باللہ اس غلط کام کا ارادہ کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو کوئی ارادہ نہیں کیا۔ پھر ایک بچے نے، جو جھولے میں بچہ ہوتا ہے، اس نے گواہی دی اور کہا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر عزیز مصر کی زوجہ سچی ہیں، اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر عزیز مصر کی زوجہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ جب دیکھا فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب سب نے دیکھا کہ قمیص تو پیچھے سے پھٹا ہے، کیونکہ حضرت یوسف دوڑ رہے تھے نا جب، تو عزیز مصر کی زوجہ پکڑنے کے لیے جب پیچھے بھاگی حضرت یوسف کو تو اس نے قمیص کو پکڑ لیا، تو بھی آپ رکے نہیں، آپ آگے دوڑے، دروازے کھلتے گئے، آپ دوڑے تو آپ کا قمیص پیچھے سے جو ہے نا وہ پھٹ گیا۔ اب جیسے ہی بچے کی گواہی کے بعد وہ بچہ جو بول نہ سکتا ہو، سب معاملات کھل گئے، تو فرمایا کہ قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، کہ یہ عورت کا فریب بہت بڑا فریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، غور کیجئے گا، اللہ فرماتے کہ جو شیطان کا فریب ہے نا، شیطان کا فریب، اللہ فرماتے وہ کمزور ہے، اور عورت کبھی فریب کرے نا تو ان کیدکن عظیم، وہ بہت بڑا فریب ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں سے منہ موڑا، اب عزیز مصر کی بیوی کی تو بدنامی ہو گئی، اور سب نے کہا کہ تو اپنے پاس رہنے والے لڑکے کے حوالے سے تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں یہ ہیں کون؟ اس نے عورتوں کو جمع کیا اور سب کے ہاتھوں کے اندر چھڑی دے دی اور ایک پھل دے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی نکلے فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا تو ان عورتوں نے پھل کی جگہ اپنی انگلیوں پر چھڑی چلا دی، حسن یوسف میں اتنا گم ہو گئی، اور وہ کہنے لگی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو کوئی انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے، ایسا نور اللہ نے عطا کی، ایسی شان۔ خیر پھر جب آپ کو اس بات کی دعوت دی گئی اور جب دھمکی دی گئی کہ اگر آپ نے ہماری بات کو نہ مانا تو جیل میں چلے جائیں گے، کیونکہ وزیر اعظم کی بیوی تھی، اختیار تھا، سب کر سکتی تھی، حضرت یوسف نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا جس طرف مجھے بلایا جا رہا ہے اس سے بہتر میں جیل میں رہنا پسند کرتا ہوں، کہاں مصر کے وزیر اعظم کے محل میں موجود ہیں، سکون سے رہ رہے ہیں، آزمائش کا معاملہ آیا، پھر آپ جیل کے اندر ڈالے گئے، تقریباً آپ نے 8-10 سال پھر جیل میں گزارے، اور جیل میں جانے کی وجہ کیا بنی کہ آپ نے عزیز مصر کی وزیر اعظم کی عورت کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اب جیل کے اندر موجود رہے، وہاں پر نوجوانوں نے آپ سے تعبیرات پوچھی، آپ جیل میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی طرف، دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ غور کرنا، باتیں سننا و کرنا آسان ہے، کتنے پروسیس سے چل رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے معاملات آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں، اس کے باوجود آپ اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ قرآن فرماتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ اب جب رب کو آپ کو جیل سے نکالنا تھا تو پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، اس خواب کی جب تعبیر پوچھنا چاہی تو جیل کے اندر جو نوجوان نے آپ سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، وہ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام تو جیل میں تھے، وہ باہر آ گیا تھا، تو وہ بادشاہ کے پبلک کے اندر موجود تھا، وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت اگر آپ اجازت دیں تو جیل کے اندر جو ہے نا
یوسف موجود ہیں اور وہ تعبیر بالکل ٹھیک بتاتے. میں ان سے آپ کے خواب کی تعبیر پوچھ کے آتا ہوں. بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا تو وہ خواب کی تعبیر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دی تو بادشاہ بڑا حیران ہوا. اور اس میں یہ تھا کہ مصر کے اندر قحط بھی آئے گا, 7 سال خطرناک قحط آئے گا, اس قحط کے وقت میں کیسے سروائیو کرنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے سب باتیں بتا دیں, خواب بھی بتا دیا, اس کا حل بھی بتا دیا. اب بادشاہ نے کہا کہ اتنے بڑے آدمی کو ہم نے اندر رکھا ہوا ہے, ان کو باہر نکالو. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں, میں باہر تو نکل جاؤں گا لیکن سب سے پہلے مجھ پر جو الزام لگا اس کی تحقیق کرو. جب بادشاہ نے سب کو بلایا تو قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین. تو عزیز مصر کی زوجہ کہنے لگی کہ غلطی میری تھی, ان کا کوئی قصور نہیں تھا, یہ بے قصور ہیں, یہ سچے ہیں, میں نے ان کو بلایا تھا گناہ کی طرف لیکن یہ مجھ سے دوڑ گئے. اب جب حضرت یوسف علیہ السلام ایک اور امتحان دینے کے بعد باہر آتے ہیں تو 13ویں پارے کی ابتدا ہے, کیا کہتے ہیں؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا, نفس امارہ تو گناہ کی طرف بلاتا ہے لیکن میرے رب کا فضل ہے کہ مجھے اللہ نے بچا لیا ہے. پھر بھی آپ نے اپنا کریڈٹ نہیں لیا, یہ ہوتے ہیں اللہ کے پیارے. آپ نے کہا یہ رب کا فضل ہے کہ میں محفوظ ہوا. پھر آپ کو قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, پھر آپ کو وزیر خزانہ بنایا گیا. آپ جب مصر کے وزیر خزانہ بن گئے اور آپ نے تمام معاملات کو دیکھنا شروع کیا. بادشاہ نے کہا جو آپ کہیں گے وہ ہوگا, جیسے آپ کو بہتر لگے آپ نے تمام معاملات کو لے کے چلنا ہے. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے صلاحیت دی, میں تجھے قحط سالی کے تمام معاملات سے نکال دوں گا, تیری معیشت کو بھی سیٹ کر دوں گا, سب معاملات کو میں لے کے چلوں گا. اب جب آپ جلوہ گر ہیں اپنی سیٹ پر تو پھر آگے قحط بڑھنے لگا. حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو آبائی علاقہ ہے وہاں تک بھی قحط کی باتیں پہنچی, وہاں تک بھی معاملات پہنچنا شروع ہوئے. تو غلہ لینے کے لیے لوگ آتے رہے. اب کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے. بھائیوں کا تو تصور نہیں تھا, وہ تو سمجھے تھے ہم نے کنویں میں پھینک دیا, کہانی ختم ہو گئی. یہ رب ہے جس نے حضرت یوسف کو کنویں سے اٹھا کر مصر کے تخت پر پہنچا دیا. اب جب بھائی پہنچے, بھائی آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام تو پہلی نظر میں پہچان گئے, سب میرے بھائی ہیں. چاہتے تو سب بدلہ لے لیتے. اللہ اکبر. بندے کی نظر یوسف علیہ السلام کے منزل پر تو ہوتی ہے لیکن اس کا یہ تصور نہیں کہ یہ منزل ملتی کیسے ہے. اور مفسرین نے لکھا کہ رب چاہے تو سیکنڈ کے اندر منزل عطا کر دیں, لیکن اس کی عادت کریمہ یہ ہے نہیں, پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. پروسیس سے, گولڈ ہے نا گولڈ, اس کو بھی پکایا جاتا ہے, اس پہ بھی ہتھوڑے چلتے ہیں اور پھر ایک گولڈ کی صورت کے اندر وہ نمودار ہوتا ہے. ایسے جتنی بھی چیزیں ہیں نا, تو فرمائیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے, اس کی قدرت کا یہ قانون ہے کہ جب کسی کو ملتا ہے نا کچھ تو اس کو پروسیس سے گزارا جاتا ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر موجود ہے, کہاں 8 سے 10 سال کی عمر میں آپ کو کنویں میں ڈالا, پھر آپ کنویں کے بعد قافلے والوں کے ساتھ, پھر مصر کے بازار میں قیمت لگی, پھر عزیز مصر کے پاس محل میں رہے, پھر آپ پر آزمائش ہوئی, پھر آپ جیل میں رہے, پھر جیل میں 8-10 سال گزارنے کے بعد پھر آپ باہر آئے. اللہ اکبر. بھائی پہنچے, آپ تو پہلی نظر میں بھائیوں کو پہچان گئے. خیر پھر آپ نے بھائیوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کرتے ہیں. ان کو آپ نے غلہ سب دیا. پھر آپ نے فرمایا ایک اور تم بھائی کو لے کر آنا, بنیامین جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی, کہ ان کو لے کر آنا میرے پاس. اگلی دفعہ جب تم آؤ, تو جب بھائی اگلی دفعہ آئے ان کو لے کر, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ان کو اپنے پاس رکھا, ان کے سامان میں پیالہ رکھوا دیے. تو الگ واقعہ ہے اور تفصیل والا ہے کہ پیالہ رکھوانا صرف مقصد تھا کہ بنیامین کو اپنے پاس روک لیں. اور جب بھائیوں کو پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو یعنی اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھا, تو اب یعقوب علیہ السلام کو کیا جواب دیں گے کہ پہلے یوسف علیہ السلام کو ہم لے گئے تھے اور اب ان کے دوسرے بھائی کو بھی عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام نے روک لیا ہے. ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم بھائی میرے پاس ہی رہو, میں یوسف ہوں, اللہ نے مجھے شان دی ہے, تم ادھر ہی رہو, ان بھائیوں کو جانے دو گھر پہ, پھر جب گلے کے لیے آئیں گے نا تو پھر ہم آگے معاملہ دیکھ لیں گے.
اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا فصبر جمیل، کوئی بات نہیں، میں صبر کروں گا، کوئی بات نہیں، بنیامین بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میں صبر کروں گا۔ اب جب وہ پھر آنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آنے لگے بادشاہ کے پاس، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آنے لگے، تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم جاؤ تو الگ الگ دروازے سے جانا، کیونکہ بڑے بڑے قد تھے، بڑی طاقتور تھے، الگ الگ دروازے سے بادشاہ کے پاس جانا، یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس۔ پتہ تو اس وقت ان کے بھائیوں کو نہیں تھا۔ اب جیسے ہی وہ غلہ لینے کے لیے آئے، سب کچھ معاملات ہوئے، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بنیامین کو روکا نا، تو اس وقت بھی بھائیوں نے حضرت یوسف کے منہ پہ حضرت یوسف کی برائی کی۔ کہا یوسف بھی ایسے ہی تھے، بادشاہ یہ نہیں پتہ کہ میں یوسف کو ہی کہہ رہا ہوں۔ کہا یہ جیسے بنیامین نے چوری کی ہے نا، حالانکہ چوری نہیں کی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر فوجی سپاہی نے ایک پیالہ رکھ دیا تھا تاکہ کوئی بہانہ بنے اور یوسف علیہ السلام روکیں اپنے پاس۔ اب بھائیوں نے کہا اچھا، بنیامین نے کہا کہ ان کا جو بھائی یوسف تھے نا وہ بھی ایسے ہی تھے۔ یوسف علیہ السلام سن کے مسکرا رہے ہیں کہ میرے منہ پہ میری برائی، پھر بھی آپ خاموش ہیں، آپ نے بھر بھر کے غلے دیے۔ اور پھر جب بات چیت شروع ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ ایک جملہ کہا آپ نے فرمایا بات سنو، جو تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے نا، اور جو ان کے بھائی کے ساتھ تم کر رہے ہو، تم بے خبر ہو۔ اب بھائیوں کی بتی جلی، اذ انتم جاہلون۔ جب یہ منہ سے سنا نا بادشاہ کی، یعنی یوسف علیہ السلام کے منہ سے سنا، اب بھائیوں کی جو نا بتی جلی، کہنے لگے قالوا انک لانت یوسف۔ وہ بھائی کہنے لگے آپ یوسف ہیں؟ کہ حضرت یوسف نے اتنی بات کی کہ جو تم نے کیا نا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، تو بس تم بے خبر تھے، کوئی بات نہیں، بے خبر تھے۔ جب اس حوالے سے ان کو اشارہ ملا، وہ کہنے لگے انک لانت یوسف، آپ یوسف ہیں؟ آپ نے فرمایا قال انا یوسف، فرمایا میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے۔ اب دیکھیں، پھر فرماتے ہیں قد من اللہ علینا، تم نے تو مجھے کنویں میں ڈال دیا تھا، یہ آج اللہ نے مجھے پہنچایا تو یہ اللہ کا مجھ پر فضل ہے۔ اور پھر آگے یوسف علیہ السلام نے خلاصہ بیان کیا، قرآن نے جس کو ذکر کیا ہر ایک کے لیے۔ فرمایا انسان کچھ بھی تمہارا نہیں بگاڑ سکتا، حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو، لیکن قرآن کا وعدہ ہے، یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ جو نچوڑ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا انہو من یتقی ویصبر۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو تقوی کو پکڑ کے رکھتا ہے اور زندگی میں صبر کرتا ہے فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ ان دونوں صفتوں والوں کے اجر کو ضائع کبھی نہیں کرتا۔ بس اتنی بات ہے، پوری سورہ یوسف میں خلاصہ ہی ہے۔ تقوی کب؟ کنویں کے اندر بھی ہیں تو رب کی رضا پر راضی ہیں، صبر کر رہے ہیں، قافلے میں بک رہے ہیں، چل رہے ہیں تو بھی راضی ہیں، قیمت لگ رہی ہے تو بھی راضی ہیں، مصر کے محل میں پہنچے، گناہ کی دعوت ملی، تقوی نہیں چھوڑا، جیل میں پہنچے، تکالیف کا سامنا ہے، تقوی نہیں چھوڑا، دین کا کام کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ تو حضرت یوسف نے 2 اصول دے دیے، سورہ یوسف کھول کھول کر اعلان کر رہی ہے کہ اے انسان، تو مقام یوسف کو تو دیکھتا ہے کہ حضرت یوسف کو اتنا بڑا مقام ملا کہ آپ مصر کے بادشاہ بن گئے، آپ کو اللہ نے تخت پر بٹھا دیا، آپ کو حکومت اللہ نے عطا کی، لیکن فرمایا تو نے غور نہیں کیا کہ کتنے پروسیس سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرے، لیکن جس پروسیس سے گزرے مسکراتے ہوئے گزرے، اور یہی کہا مولا تیری رضا اس میں ہے تو تیرا بندہ یوسف اس پہ راضی ہے۔ فرمایا جو تقوی کو پکڑ لیتا ہے، جو تقوی کو پکڑ لے، تقوی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، وَيَصْبِرْ، اور جو صبر کرتا ہے، قرآن کہتا ہے اللہ اس کے پھر اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج میرے بھائیوں تمہارے لیے کوئی بات نہیں، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں معاف کرے، میں نے بھی تمہیں معاف کیا، کوئی بات نہیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام آتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی سب آتے ہیں، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں، جو آپ نے خواب دیکھا تھا، پہلی امت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، حضور کی امت میں منع ہو گیا، تو جب سجدہ کرتے ہیں تو اس کے بعد
پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا گیا کہ جو آپ نے خواب دیکھا تھا نا، اس کی تعبیر آج مکمل ہوئی۔ خواب آپ نے 8 سال کی عمر میں دیکھا تھا کہ آپ والد کو کہتے ہیں اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، کہ مجھے 11، کیونکہ 11 بھائی تھے، 11 تارے اور چاند و سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب آپ نے 8 سال کی عمر میں دیکھا تھا۔ تو والد نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ خواب ابھی تم کسی کو بیان نہ کرو۔ اس کی تعبیر کتنے سال بعد پوری ہو رہی ہے کہ پھر 11 بھائی سجدہ تعظیمی کرتے ہیں آپ کے سامنے، والد والدہ تشریف لاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین حضرت یوسف کو یہ عظمتیں عطا کرتا ہے۔ اور رب نے بتا دیا کہ بندہ بندے کے لیے جتنا بھی گڑھا کھود لے، جتنا بھی برا چاہے، ہم نہ چاہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا ضرورت پڑی ہمیں آپس میں الجھنے کی، کیا ضرورت پڑی ہمیں آپس میں حسد کرنے کی، کیا ضرورت پڑی ہمیں آپس میں لڑنے کی۔ اور دیکھیں سورہ یوسف کا واقعہ، ہم ویسے آدھے گھنٹے میں بات پوری کرتے تھے، آج 5-10 منٹ اوپر ہو گئے۔ خلاصہ وہ یہی ہے کہ تقوی اور صبر، ہم نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ کا وعدہ ہے، آپ دیکھو کتنے بڑے بڑے معاملے اور آزمائشیں کیسی کیسی ہوئی ہیں۔ کون سی عورت کی آزمائش، محل کو چھوڑنا، جیل میں جانا، کنویں میں جانا، غلام بننا، قیمت لگوانا، لیکن آپ ڈٹے رہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو کیسی شان عطا فرمائی، پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو کیسی عظمتیں عطا فرمائی۔ اللہ نے آپ کو نبی بنایا، آپ کو نبی کے گھرانے میں بنایا، کیسی اللہ نے بلندی عطا فرمائی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام پھر آخر میں کہتے ہیں کہ یہ تو ہے دنیا کی عظمت، یہ تو ہے دنیا کا مقام۔ پھر آپ کہتے ہیں فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ فرمایا عظیم الشان بندوں کی معراج یہ ہے کہ وہ رب سے یہ دعا کرتے ہیں مولا دنیا آخرت میں تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی میرا حامی و ناصر ہے، اللہ تو مجھے اسلام پر موت عطا کر اور مجھے اپنے صالحین بندوں کے ساتھ ملا دے۔ فرمایا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے جس میں پیغام دیا کہ دنیا ہو یا آخرت ہو کبھی تم ناکام نہیں ہو سکتے اگر 2 چیزوں کو تم نے پکڑ کے رکھا۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رسول کی رضا والے کام، کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ اور دوسرا صبر، فرمائے جس کو اللہ نے یہ 2 نعمتیں دے دی، قرآن کا وعدہ ہے اس جہاں میں بھی وہ آگے اور اس جہاں میں بھی وہ آگے۔ اور پھر بندے کا بال بھی بکا نہیں ہو سکتا۔ اس طرف تو یوسف کے بھائی سمجھے تھے 11 بھائی کہ ہم نے کنویں میں ڈال کر قصہ ختم کر دیا، رب ہے، کنویں سے اٹھا کر مصر کے تخت پہ پہنچایا، اور رب نے بتایا کہ تمہاری کوششیں، تمہاری سازشیں اور تمہاری باتیں کچھ نہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، بس بندے کو پروسیس سے گزارا جاتا ہے تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ تقوی کو اور صبر کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں مرتے دم تک یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بھول جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر میں ناشکری کر جاتے ہیں، شکوہ شکایت کر جاتے ہیں، رب پر سوال کرتے ہیں، نعوذ باللہ، بات ہی ختم، پھر بندے کے ایمان ہی چلا گیا۔ میرے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، میرے تو معاملات ہی ٹھیک نہیں ہوتے، میرے تو مسئلے ہی حل نہیں ہوتے، میرے ساتھ تو یہی نہیں ہوتا، میرے ساتھ تو وہی نہیں ہوتا۔ جب بندہ ان چیزوں کو اپنے منہ سے دہراتا ہے تو پھر یاد رکھنا، جب صبر، علامہ صاحب آگے آ جائیں سر، آ جائیں سر، ہمارے علامہ سلطان مدنی صاحب ہیں اور ماشاءاللہ ہمارا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس بات ختم۔ تو ہم تو 2 منٹ کے اندر ناشکری کر جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات پر، حضور کے دین پر سوال اٹھا دیتے ہیں، ہم کو کیا ملا، ہم کو کیا ہوا، دین نے کیا دیا، یہ کیا ہوا، میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی تو کیا ہوا، یہ وظیفہ پڑھا تو مجھے کیا ملا، میں نے تو اتنا اللہ کی راہ میں دیا تو مجھے کیا ملا، یہ بات ہی ہوتی۔ یوسف علیہ السلام کی زبان پر کوئی بات نہیں، صرف مسکراتے ہیں کہ رب کی رضا ہے تو ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر چھڑی چلاتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام پر تو بھی صبر۔ مولا حسین 71 جنازے تنا اٹھاتے ہیں، علی اکبر بھی کٹوا دیا، علی اصغر بھی کٹوا دیا، تو بھی زبان پر کوئی بات نہیں۔ اور چلتے چلتے اس دور میں ہمارے قائد، ہمارے مرشد علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمن واقعی میں 7 مہینے جیل میں رہے، زمین پر 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتے، 7 مہینے تک ظالموں نے آپ کو زمین پر بٹھایا، ٹھنڈے پانی کے ڈول، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے،
ہتھکڑیاں پہنائے، گھسیٹا گیا، آپ کے بچوں کو مارا، آپ کی لائبریری توڑ دی، سب کچھ کر دیا، پھر بھی امیر المجاہدین مسکراتے ہیں۔ تو دیکھو اللہ سے آزمائش نہیں مانگنی، عافیت ہی مانگنی، کیونکہ ہم کمزور ہیں، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ لیکن اگر آ جائے نا تو پھر بندہ وہ ہوتا ہے جو پھر راضی رہتا ہے۔ یہ سورہ یوسف کا خلاصہ۔ منزلیں ہم کو بڑی بڑی چاہیے، اور 2 منٹ کی بھی بندہ کوئی آزمائش آ جائے تو برداشت نہ کر سکے۔ 2 گھنٹے لائٹ چلے جائے تو بندہ چلائے، ایک دن پانی نہ آئے تو بندہ ناشکری کر دے، ایک دن وقت پہ کھانا نہ ملے تو ناشکری کر دے، گیس نہ ہو تو بندہ ناشکری کر دے۔ دیکھو شکر یا ناشکری کر لو دل سے، اندر دل مطمئن ہے کہ نہیں ہے۔ ہم کیسے لوگ ہیں، ہم نے نہ کوئی کام کیا، نہ ہماری کوئی اوقات، منزلیں بڑی بڑی چاہیے اور ٹکے کا کام نہیں، ٹکے کی ہماری تربیت نہیں ہے۔ تو یہ سورہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ زندگی میں خوشی کا موقع ہو، بادشاہ کے محل میں پہنچ جاؤ یا جیل میں پہنچو، تقوی کو مت چھوڑنا، اور کنویں میں جانا پڑے یا غلام بننا پڑے یا تمہاری قیمت لگ جائے، کچھ بھی ہو جائے، کبھی صبر مت چھوڑنا۔ جو بندہ تقوی کو پکڑ لیتا ہے اور صبر کرتا ہے، جو بھی کوئی کرتا رہے، بندہ جواب نہ دے، صبر کرے، تو رب فرماتا ہے پھر صبر کرنے والے کے ساتھ میں ہوں۔ پھر دیکھو جو تمہیں گرانا چاہتے ہیں، ایسا وقت آئے گا کہ وہ تمہاری شان کو پھر خود تسلیم کریں گے، اگر تم نے تقوی کو پکڑا۔ ہم تو بدلہ لینے چلے جائیں، تو نے ایسا کیا، میں تجھے بتاتا ہوں، تو نے مارکیٹ میں میرے ساتھ کیا، اب دیکھ میں تجھے بتاتا ہوں، تو نے مجھے سمجھا ہی نہیں تھا، تجھے پتہ ہی نہیں تو نے کس سے ٹکر لی ہے۔ یہ چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ یہ کوئی بات ہے مومن کی؟ مومن اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہ تقوی کو اور صبر کو پکڑتا ہے۔ پھر ہاں سامنے مخالف بھی کیوں نہ ہو، پھر خدا ان مخالفین کی گردنیں بھی اپنے پیاروں کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ جو بابا جی پہ بکتے تھے، جنازہ دیکھ کر حیران ہو گئے، آنکھیں پھٹ گئیں کہ ہم تو سمجھتے تھے یار 500 لوگوں کی مسجد کا یہ امام خادم حسین نسوی، 2-4 ہزار لوگ ان کے جلسے میں ہوتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ لیکن جب کروڑوں آدمی کورونا کے اندر جب جنازے میں پہنچے تو اپنا ہو یا غیر کہنے لگا نا 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 بھائی، یہ تو واقعی خدا کا بندہ تھا، مرد قلندر تھا جس اللہ نے یہ عزتیں عطا فرمائی ہے۔ تو یہ اللہ پر چھوڑ دیں، ہم اپنی عزت کے لیے نہ لڑیں، اپنے حقوق کے لیے کیوں لڑتے ہیں؟ کچھ نہیں ہونا اپنے حقوق کے لیے۔ صبر و تقوی، کوئی اچھا کرے آپ کے ساتھ یا آپ کے ساتھ برا کرے، زندگی کے معاملات سے گزرنا ہے، گزرتے رہیں۔ تقوی کو اور صبر کو جس نے پکڑ لیا، سورہ یوسف کی طرف سے یہ اعلان ہے، قرآن کا تحفہ ہے، اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، رب دنیا میں بھی بلندی دے گا، آخرت میں بھی۔ اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی عمل کی نعمت دے۔ دعا کریں یہ سبق ہم مرتے دم تک یاد رکھیں، اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری فیملی کو اللہ پاک اس کا نور عطا فرمائے، کیونکہ آدھے گھنٹے کا وقت پر ہم درس مکمل کرتے ہیں، لیکن آج بڑی رات تھی اور سورہ یوسف کا میں نے چاہے ایک ساتھ ہی واقعہ ذکر کر دوں، اس لیے 10-15 منٹ اوپر ہو گئے۔ میری بہنیں اور میرے بھائیوں کو اللہ اجر عطا فرمائے۔ کوئی کمی ہوئی گفتگو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں اور ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کی نیت سے بڑے ادب کے ساتھ کوئی بھائی اپنا چاہے، بڑے ادب کے ساتھ ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص، اول آخر درود پاک پڑھ لیں۔ الفاتحہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین۔ مولا کریم اپنے فضل سے ہمارا درس قرآن، نماز تراویح، جملہ عبادات سیدہ ام المؤمنین ماں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر خیر، فاتحہ شریف، تبرک، تمام نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم یہ سب تیرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اور تیرے محبوب کے وسیلے سے تیرے محبوب کی محبوبہ محسنہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے دربار میں بالخصوص ہم نے یہ تمام اعمال خیر کا، فاتحہ شریف کا، تبرک کا ثواب پیش کیا، قبول اور منظور فرما۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے وسیلے سے تمام امہات المؤمنین سیدہ
فاطمۃ الزہرا حسنین کریم مولا علی خلفاء راشدین عشرہ مبشرہ صحابہ صحابیات ائمہ اہل بیت عمین شریفین تمام صحابہ صحابیات بدری صحابہ تمام تابعین تبع تابعین تمام اولیاء امام اعظم ہمارے غوث اعظم داتا خواجہ عبداللہ شاہ غازی قطب عالم شاہ بخاری سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی شہزادہ غوث الورا قطب عالم شاہ بخاری دولہ شاہ سرکار سبزواری تمام کاملین تمام اولیاء شیخ عبدالحق سکیتی اعلیٰ حضرت حجت الاسلام مفتی اعظم عالم اسلام مشایخ امجدی حضرت تاج الشریعہ امیر المجاہدین خادم مسنص صاحب قصیدہ بردہ صاحب دلال الخیرات اہل جنت البقیع اہل جنت المعلا تمام شہداء تحفظ ناموس رسالت تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات جن و انس کو میں اپنے والد کو جو اس محفل میں شامل ہیں جن جن کے والد والدہ عیس و قارب دنیا سے رخصت ہوئے تمام کو تمام اعمال خیر کا ثواب پیش کیا قبول فرما مولا آج عشرہ رحمت کی آخری رات ہے ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول کر اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول کر ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول کر یا اللہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا خصوصی فیضان ہم پر جاری فرما ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے صدقے دونوں جہاں میں ہمارا بیڑا پار فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ سیدنا محمد نبیک ورسولک صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ سیدنا محمد نبیک ورسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ کل 11ویں شب ہے تراویح کے بعد ختم قادریہ شریف پڑھیں گے اور مختصر درس قرآن ہوگا ابھی 2 شعر سلام کے پڑھے جائیں گے اور پھر بہنیں اور بھائی تبرک لیتے ہوئے گھر پہ تشریف لے جائیں تبرک ضرور لیں کھائیں اللہ شفا عطا فرمائے آمین برحمتک یا ارحم الراحمین کھڑے ہو جائیں صلاۃ والسلام